میرے بھائی خان نے جو چھکا مارا نا تو میرے خیال میں آپ جا کے انڈیا کے چینل دیکھ لیں, آپ پوری دنیا کے چینل دیکھیں, سارے کے چھکا چھوٹ گئے. وہ بیچارہ ایک آیا تھا نا, وہ بلاول بھٹو نہیں, بلاول زرداری, جو کہتا تھا کہاں پہ ٹانگ گئی ہے نا, پہلے خالی اس کی کہاں پہ ٹانگی تھی نا, کل ہمارے خان نے نا سارے ڈیزل اور منافقوں کی نا وہ کہاں پہ ٹانگ دی ہے. کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ پلان کس کا بڑا ہوتا ہے؟ پلان اللہ تعالیٰ کا بڑا ہوتا ہے. نواز شریف کا, زرداری کا, یا ڈیزلوں یا پٹواریوں کا نہیں ہے. کل جو اس نے کیا نا میرے خان نے, تو میں نے کہا تھا کہ سب کے دل جیت لیے ہیں. ارے بھائی اس نے پہلے کہا کہ یار میں ہار جاؤں گا نا, جب میں سیٹ سے ہٹ بھی جاؤں گا تو میں بنی گالا جا کے بیٹھوں گا نہیں, میں آپ کی جڑوں میں بیٹھوں گا. خان عوام کے لیے نکلا ہے, خان اسلام کے لیے نکلا ہے میرے بھائی. اب تو اقتدار کی بات ہی نہیں رہی. میرے خیال میں ابھی بھی عوام کو عقل اور شعور ہونا چاہیے. ابھی بھی آپ کیمرہ گھما کے دیکھیں نا, اس کو سچے جذبے کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس نے اسلام کا نام لے رہا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ پاکستان کا نام لے رہا ہے, اقتدار کا نام نہیں لے رہا. اور میرے خان سے کچھ غلطیاں ہوئی تھی. کیا غلطی ہوئی تھی کہ لازمی بات ہے, جب ایک لنگڑی لوڑی حکومت ملی ہے نا بیساکھیوں والی, تو انہوں نے اتحادیوں کے ساتھ لینا تھا. اور اللہ کا شکر ہے میرے خان نے کہا کہ جو بکنے والے تھے, جو لوٹے تھے, وہ مجھے وقت سے پہلے پتہ چل گیا. انشاءاللہ تعالیٰ جو اگلا الیکشن آئے گا اس میں چور اور منافق وہ ساتھ نہیں رکھے گا. ابھی بھی میرے خیال ہے, میں جتنے بھی ہمارے پاکستانی قوم ہیں, خدا را یار کچھ ہوش کر جاؤ. آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ابھی بکنے والے کون ہیں, ملک کا ساتھ دینے والے کون ہیں, غدار کون ہے, جو بھٹو کے نام پہ جو روٹیاں کھاتے رہے, توڑتے رہے, ٹھیک ہے نا, جو لاشوں کی سیاست کر رہے ہیں وہ کون ہے. یار بھٹو کو میرا سلام ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, وہ واقعی شہید تھا, وہ شہید تھا, اس نے مرنا قبول کیا. بے نظیر شہید ہوئی, اس نے بھی مرنا قبول کیا. پر بھاگنے والے بگوڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بکنے والے جو ہوتے ہیں نا وہ لوٹے ہوتے ہیں, غدار ہوتے ہیں. اپنوں میں رہنے والے, جینے مرنے والے, انہیں لیڈر کہتے ہیں نا. یار عمران خان نے اپنا سارا کچھ چھوڑ دیا, سب کو چھوڑ دیا نا, جمائمہ کو بھی چھوڑ دیا, پاکستان کو نہیں چھوڑا, نہ اس کی عوام کو چھوڑا ہے. وہ چاہے نا کوئی بھی کمنٹری کرنے والا کمنٹیٹر بن جائے, وہ چاہے کوئی بھی جو ہے نا کسی کپتان بن جائے, وہ کوچ بن جائے, کچھ بھی بن جائے, کرکٹ کی کمائی وہ ساری زندگی کھا سکتا تھا, پر نہیں, اس نے اپنا سب کو چھوڑا تو پاکستان کے لیے چھوڑا. ابھی میرا خیال ہے پاکستانی عوام کو عقل آنی چاہیے, عقل آ چکی ہے الحمدللہ. پر جہالوں کے لیے, پٹواریوں کے لیے تو میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ یا میرے مالک اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے دے, جیسے ہمیں عقل آ چکا ہے, سب بھائیوں کو شعور آ چکا ہے. چلو اپنی زندگی جیسے گزری ہے, کم سے کم اپنے بچوں کے بارے میں تو سوچیں نا, پاکستان کے مستقبل کے بارے میں سوچیں, دین اسلام کے بارے میں سوچیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کل صدر بننے آئے تھے, حمزہ شہباز سی ایم, شہباز شریف پی ایم, تو کیا کہنا چاہیں گے, یہ جو پوری کابینہ انہوں نے ترتیب دی ہوئی تھی, سارا ان کا جو ہاب ہے وہ چکنا چور ہو گیا. خان نے جو ان کے ساتھ کیا, کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ او میرے بھائی, اکے دل کے ارما آنسوؤں میں بہ گئے, ہم وفا کر کے بھی تنہا رہ گئے. وفا کس سے کی؟ نوٹوں سے. آئے ہائے ہائے ہائے, وفا کس سے کی؟ قائد اعظم سے نہیں, اس کے نوٹوں سے کی ہے. وفا ملک کے ساتھ کرتے نا, وفا عوام کے ساتھ کرتے نا. میں نے پہلے کہا ہے کہ وہ کہتا ہے جی عمران خان کے پاس اقتدار نہیں رہے گا, وہ وزیر اعظم نہیں رہے گا. ہم نے پہلے کہا ہے, ہم نے پہلے کہا ہے کہ جیت ہوگی یا ہار ہوگی, یہ بات بعد میں ہوگی. فی الحال وفا ہوگی, وفاداری ہوگی اور سرعام ہوگی. یہ وفاداری ہو رہی ہے نا, یہ وفاداری نہیں ہو رہی. زندہ باد. آج جو یہاں جذبہ ہے, جنون ہے, جو جشن منایا جا رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, کیوں اتنے خوش ہیں؟ میرے بھائی خوشی اس بات کی ہے نا کہ اس نے اسلام کا نام بلند کیا ہے, اسلام کا جھنڈا بلند کیا ہے. 57 اسلامی ملک جو ہے نا وہ اس کی پیٹھ پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. ہمارا لیڈر چنا ہے یار انہوں نے. 57 اسلامی ملکوں میں اور کوئی مرد مومن نہیں تھا, کوئی مرد مجاہد نہیں تھا جو اسلام کا جھنڈا اٹھاتا. ارے بھائی انہیں پتہ ہے, میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ نے, روس نے افغانستان کے پورے پہاڑ تباہ کر دیے. نہ مسلمان مر سکا, نہ پٹھان مر سکا. کیوں نہیں مر سکا؟ ایمان کی طاقت تھی نا اندر. انہوں نے پھر کیا فیصلہ کیا کہ یہ بم اور گولی سے نہیں مرتے, انہیں خود مریں گے ایک دوسرے کو مار کے. ان کی معیشت تباہ کرو, انہیں ڈالر دو, انہیں پاؤنڈ دو, انہیں ریال دو. یہی لوٹے ہیں نا, یہی شہباز ہو گیا, یہی نواز ہو گیا, یہی زرداری ہو گیا. کیا ہو گیا؟ یہ بک گئے نا, یہ بکنے والی قوم تھی نا, پر ہم نہیں بکنے والے. میں سب کو کہنا چاہتا ہوں, اسرائیل کو, انڈیا کو, امریکہ کو, یہ بکنے والے تمہارے چند لوٹے ہیں, 5 7 10 12, پوری 22 کروڑ عوام بکنے والی نہیں ہے. وہ شہزادہ جیسا ہمارا لیڈر عمران خان ہے نا, اس سے بھی دلیر یہ عوام ہے اس کے ساتھ, تبھی وہ دلیر ہے, کیونکہ اس کی طاقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. سمجھ آ گئی؟ ڈالر ریال پاؤنڈ نہیں ہے میرے بھائی. ہم آلو اور پیاز بھی کھا سکتے ہیں. افغانیوں نے کیا کیا؟ افغانستان کیا مسلمانوں کا ملک ہے نا, پیاز کھانے والی قوم نے پیزے اور برگر والی قوم کو کیسا بگایا. کہاں گے وہ توپے, کہاں گی وہ ٹینک, کہاں گے وہ میزائل,
میرے بھائی یہ سینہ اسلام کی طاقت سے بھرا ہوا ہے, ٹھیک ہو گیا نا. میں بار بار یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل, امریکہ اور انڈین اپنی قوم پہ دھیان دو میرے بھائی, اپنی قوم پہ دھیان دو, ہمارے سے دھیان ہٹا دو. ہم اسی طرح جیتے رہیں گے, اسی طرح آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ ہماری پاک فوج ہے, ہماری عدلیہ ہے اور ہمارا شہزادہ لیڈر عمران خان ہے. مجھے بتائیں, آپ یہاں خان صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہیں, ایک طرف ساری اپوزیشن عمران خان کے خلاف اکٹھی ہے, ایک طرف آپ اکیلے خان صاحب کے ساتھ کریں, کیا وجہ ہے؟ ایک ہی وجہ ہے, وہ یہ ہے کہ آج ہمیں فخر ہے کہ ہم نے امریکہ کے خلاف پہلی دفعہ اپنی ہسٹری میں عمران خان جیسے لیڈر آیا اور اس نے امریکہ کے خلاف جو ہے ہمیشہ ایک بدماش کو جو ہے وہ آنکھیں میں آنکھیں ڈال کے کہیں گے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. وہ ہمیشہ ایک بدماش کو جو ہے وہ آنکھیں میں آنکھیں ڈال کے کہیں گے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ.